اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنی نیندیں خراب کی ہیں، اپنی عادات، اپنا لہجہ، اپنی پسند ناپسند زندگی جینے کا انداز تک بدل ڈالا ہے، اور اس سب کی اگلے انسان کی نظر میں بہت اہمیت ہوگی، تو نفیس بھائی ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، مبارک ہو، آپ استعمال ہو چکے ہیں۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تا عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی، بلکہ ہم تو صرف حسب ضرورت اہم ہوتے ہیں۔ نفیس بھائی السلام علیکم۔ بٹ صاحب، کیا انسان کو انسان دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دوسروں سے رکھتا ہے، اور جن سے کوئی امید نہیں رکھتا اکثر وہی لوگ زندگی میں کمال کر دیتے ہیں۔ نفیس بھائی، اور ایک بات یاد رکھیں، دھوکہ ہمیشہ قسمت نے دیا ہے، محنت نے نہیں۔ السلام علیکم۔ چلو پھر سے محبت کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم جو آئے ہو اتنی مدت کے بعد ملنے۔ چلو یہ تو بتاؤ تمہیں کام کیا ہے؟ مطلب دے رشتے نے، مطلب دی یاری ہے، کوئی دل نو پوچھدا نہیں، دولت ہی پیاری ہے۔ بچوں کے بالغ ہوتے ہی نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ نفس کی خواہش بھی روٹی کی طرح ہوتی ہے۔ نفیس بھائی، اگر حلال نہ ملے تو بچے حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، زندہ ہوں مگر زندگی کی لذت نہیں باقی، ہر چند کے ہوں ہوش میں، ہوشیار نہیں ہوں، اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، سایہ ہوں فقط نقش با دیوار نہیں ہوں، وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، اجوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں۔ بٹ صاحب، پیار کے رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، بنا اعتبار کے شروع نہیں ہوتے اور بنا دھوکے کے ختم نہیں ہوتے۔ نفیس بھائی، میری سانسوں نے ہر پل اس کی خوشی مانگی ہے، نہ جانے کیوں دل لگی تھی اس سے کہ میں نے ٹوٹے دل سے بھی اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ پیار کیا تھا لیکن پیار کا انجام کہاں معلوم تھا، پیار کیا تھا لیکن پیار کا انجام کہاں معلوم تھا، وفا کے بدلے ملے گی بے وفائی کہاں معلوم تھا۔ سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے جب ہم اپنا درد بتا نہیں پاتے، بدل جاتے ہیں وہ لوگ وقت کی طرح جنہیں حد سے زیادہ وقت دیا جائے۔ نفیس بھائی، کچھ یوں لکھا اپنے درد کو جو کتاب بن گئے، سمجھ پاتے میرے درد یہ محبت کو وہ جب تک دفن بٹی میں میرے آخری سانس ہو گئے۔ ذرا سی غلط فہمی میں نہ چھوڑو کسی اپنے کا دامن، ذرا سی غلط فہمی میں نہ چھوڑو کسی اپنے کا دامن، کیونکہ زندگی بیت جاتی ہے کسی کو اپنا بنانے میں۔ میں تیرے ہجر میں چپ چاپ مر نہ جاؤں کہیں، میں ہوں سکتے میں کبھی آ کے رلا دے مجھ کو، گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو، انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے مجھ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق نکل جاتا ہے، میں بھی اس عشق میں آیا ہوں، دعا دے مجھ کو، ڈوبتے ڈوبتے آواز تیری سن جاؤں، آخری بار تو ساحل سے صدا دے مجھ کو۔ روٹھنا تیرا میری جان لیے جاتا ہے، روٹھنا تیرا میری جان لیے جاتا ہے، ایسے ناراض نہ ہو، ہنس کے دکھا دے مجھ کو۔ جاننا چاہتے ہو آپ کسی کے لیے اسپیشل ہو کہ نہیں، تو سنو، جب کسی شخص کو میسج کرو اور میسج سین ہوتے ہی دوسری طرف سے فوراً ٹائپنگ سٹارٹ ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ اس انسان کے لیے بہت اسپیشل ہیں، اور اگر ہمیشہ میسج سین ہونے کے بعد آپ کا میسج نظر انداز کر دیا جائے نفیس بھائی، تو ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اہم ہوتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ بٹ صاحب، وہ کون سی باتیں ہیں جو رشتے میں تکلیف دیتی ہیں؟ رشتے میں یہ 3 باتیں انتہائی تکلیف دیتی ہیں نفیس بھائی۔ پہلی بات، جب آپ اخلاص کے ساتھ سنسیئر ہو کر کسی کے لیے بہت کچھ کریں اور آپ کو آخر میں یہ سننے کو ملے کیا میں نے کہا تھا میرے لیے کرو۔ دوسری بات، جب آپ کسی انسان کے لیے زندگی کا ایک حصہ خرچ کر دیں اور وہ آپ کو کہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ تیسری بات، جب سامنے والا یہ نہ سمجھ پائے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں جو صرف کسی خاص شخص کو دکھائی جاتی ہیں، جہاں یہ پتا ہوتا ہے کہ غصہ کریں گے تو برداشت کیا جائے گا، ضد کریں گے تو مانی جائے گی، روئیں گے تو چپ کروایا جائے گا، پیار مانگیں گے تو بے تحاشا ملے گا۔ آپ کا چپ ہونا خود اپنے آپ سمجھا جائے گا، آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا۔ پر جن رشتوں میں صرف چہرے پر مسکراہٹ ہو، نہ کوئی ضد ہو نہ کوئی غصہ ہو، وہ رشتے اچھے تو ہوتے ہیں نفیس بھائی، پر خاص نہیں ہوتے۔ وہ خاص رشتہ خاص شخص کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ محبت کیا ہے چلو تم کو بتاتا ہوں، جہاں تک میں سمجھ پایا وہاں تک ہی بتاتا ہوں۔
मोहब्बत आसमानों से उतरती एक आयत है, मेरे खुदा की इनायत है। कहीं ले जाए मूसा को तजल्ली खुदा की दिखलाने, कहीं महबूब को अर्शों पे खुदा से मिलवाने, कहीं सूली चढ़ाती है किसी मंसूर सरकश को, कहीं बैठकर रोती है फिर शबीर बेकस को। लगाकर आग पानी में हवा में जहर घोलेगी, करेगी रक्स शोलों पर मगर